میں کبھی آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ اپنوں کو جدا کیسے کرتے ہیں. وہ ماں جو کوکھ میں رکھتی ہے 9 مہینے, اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پہلے وہی ماں باپ ہوتے تھے جن کو گلے سے لگاتے تھے لوگ, ان کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے. اگر آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے اپنی ماں کے بارے میں تو پھر آپ دنیا میں کسی کے بارے میں ڈیسیجن نہیں لے سکتے. کچھ اپنی بیگم کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جب ایسے شوز ہوتے ہیں, ٹی وی شوز ہوتے ہیں, تو کیا لوگ آتے ہیں لینے کے لیے اپنے پیرنٹس کو؟ جی آتے بھی ہیں. آتے ہیں. آپ کو یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں جیسے اس لیے چھوڑے, روز میرے کو مارتے, میں نے خود ہی نہیں لی نا ڈیورس, بھائی وغیرہ سب آئے نا تو روز اس لیے حالت دیکھی, بال بھی کاٹ دیے میرے کینچی سے پہلے. رفت بانو, آپ کو یہاں کون چھوڑ کے گیا؟ چھوڑ کے گئے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 ہیں. کوئی بھی نہیں آتا ملنے؟ کوئی نہیں آتا. اب گھر جانا چاہتی ہیں مسلسل؟ میاں نہیں رکھتا, ساس نہیں رکھتے. آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کے گھر کا کرایہ اگلے 3 سالوں تک ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی ضرورت صرف جاب کی ضرورت ہے. اگر میری جاب ہو جائے گی تو میں اپنی والدہ کو ویسے ہی لے جاؤں گا. تم میرے ساتھ کام کرو گے, تمہاری جاب ہو گئی ہے. یہ پہلی ایپیسوڈ ہے اور اس کو میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں. جب ہم دوسری ایپیسوڈ پہ آئیں گے تو ہم آپ سے ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. نظر بد, جسے بری نظر, نگاہ بد, چشم بد یا صرف نظر بھی کہا جاتا ہے. نظر لگنا برحق ہے اور شرعی طور پر ثابت بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے. ہمارے معاشرے میں نظر لگنا بہت عام ہے. کچھ لوگ نظر کا توڑ پانی, سفید کپڑا, انڈا, مرچوں اور اسی طرح کی کئی چیزوں سے اتارتے ہیں. نظر بد سے حفاظت کیسے کی جائے اور نظر بد کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے, جانیں گے آج کے اپنے پروگرام صبح سویرے سما کے ساتھ میں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا, اور تمام لوگوں کو میرا بہت سارا سلام. ہماری ٹیم کی طرف سے, ہماری طرف سے کل ہم نے عیدی ہوم میں ایپیسوڈ کیا تھا اور احتشام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی مدر کو لے آئیں گے اور لے جائیں گے عیدی ہوم سے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے. ریزن اس لیے کیونکہ آج کے شو کا تعلق براہ راست عوام سے ہے اور عوام ہمارے سچ بولتے ہیں. کچھ بہت معصوم ہوتے ہیں, کچھ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں ڈسپیرٹیز بڑی ہیں, کسی کے پاس پیسہ ہے تو کسی کے پاس بالکل نہیں ہے, کسی کے پاس کھانے کے لیے لمبے لمبے دسترخوان ہیں تو کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. کسی کا بچہ بہت اچھے اسکول میں جاتا ہے تو کسی کا بچہ اسکول کے وقت میں سڑکوں پہ کام کرتا ہے. کسی شخص کے پاس نوکری کے لیے وہ بس میں سوار ہوتا ہے تو کوئی لینڈ کروزرز اور پجاروز کے اندر جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ ڈسپیرٹیز بڑی ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. دا ورسٹ پارٹ از کہ میں یہ لفظ کم از کم پچھلے 30 برسوں سے سن رہا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. ہم ترقی یافتہ کب ہوں گے, نو ون نوز. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انتہا سے زیادہ بغض رکھتے ہیں, انتہا سے زیادہ حسد کرتے ہیں. ہم بولتے نہیں ہیں. میں چونکہ مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ میں شوگر کوٹ کروں گا لفظوں کو, ایسے لپیٹ کے آپ کو دوں گا, میں دے نہیں سکتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بات میں لپیٹ کے کروں گا وہ بھی سمجھ آ جائے گی اور جو سیدھی کروں گا وہ بھی سمجھ آ جائے گی, تو سیدھی کر لوں تو زیادہ بہتر ہے. ہم پرچار بڑا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے, لیکن الحمدللہ جتنی حسد ہم میں ہے شاید ہی کسی قوم میں ہو. سندھی مہاجر سے حسد کرتا ہے, مہاجر پنجابی سے حسد کرتا ہے, پنجابی پٹھان سے حسد کرتا ہے, پٹھان کسی اور سے حسد کرتا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے ہم سب اپنی مساجد میں جمعے کے خطبۃ الوداع کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ اس میں وہ, اور بار بار یہ کہتے ہیں, بار بار یہ بتاتے ہیں کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رنگوں میں تول دیتے ہیں ایک دوسرے کو, نسلوں میں تول دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تم سید ہو, تم مرزا ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم چودھری ہو, تم سمر ہو, تم لاشاری ہو, تم صدیقی ہو, تم قریشی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم سب کچھ ہو سوائے انسان کے, تم سب کچھ ہو. اور ایک دوسرے سے حسد کے چکر میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. پھر حسد میں نظر آ جاتی ہے اور ایسی بری نظر سے ہم دیکھتے ہیں. نظر کیا ہے؟ بیسک انرجی ہے, اور جب یہ انرجی کسی دوسرے انسان پہ جاتی ہے تو اس پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے. یہ نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے, اور یہ صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے, بہت ایجوکیٹڈ بات میں کر رہا ہوں, یہ صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے, دنیا کے تمام کلچرز میں ہے کہ یہ آپ کی نوکری, آپ کی صحت تک کو, آپ کے روزگار, آپ کی صحت تک کو متاثر کرتی ہے. تو آج کا شو اسی سلسلے میں ہے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے, اگر آپ کی
روزگار متاثر ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، اگر آپ کی صحت متاثر ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات تو آپ کی اپنی ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں کی مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہر طرف سے انرجیز کام کرتی ہیں۔ پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر نظر ہو گئی ہے تو اس بری نظر کا توڑ ہو سکتا ہے۔ حسد کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے، حسد سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے بغض، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کو مختلف حصوں میں لے کے چلیں گے۔ میرے جو پینلسٹ ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے بتائیں گے حسد کیا ہوتی ہے، بری نظر کیا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بغض کیا ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گا، بڑے مزے کا شو ہوگا، جب یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے توڑ کی بات کریں گے، پھر مثالوں کی بات کریں گے۔ یہاں میرے آڈینس جو ہیں ان سے میں سوال کروں گا، ان کے پرابلمس کے بارے میں سنوں گا۔ آپ کو اگر پرابلم ہے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ پہ بری نظر ڈالی یا کوئی آپ سے حسد کا شکار ہے؟ کیا واقعی اگر ہم بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تو ہم انرجیز کو یا نظروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں؟ کیا دلوں میں محبتیں ڈال سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ از اٹ ایون پاسبل؟ اور اگر یہ ہے تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ تو اچھا، آپ لوگ تالیاں بجا سکتے ہیں، ایسے کوئی چپ چاپ نہیں بیٹھا ہوا، بجائیے۔ گڈ۔ مطلب اتنی بھی اداسی کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، تالیاں ضرور بجا سکتے ہیں۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہم اٹھ کے رقص کرنے لگے، تالیاں ضرور بجا سکتے ہیں۔ ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ذرا کھل کے سانس لیجئے، میں سچ بتا رہی ہوں، ویسے لٹرل نہیں۔ ایک خاتون نے منہ کھول دیا، کھل کے سانس لینے کا، میری بات سن لیجیے، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھے یا برے کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، اپنی نیتیں اس کے دربار میں دے دیجیے۔ مجھے یا کسی کو اختیار نہیں ہے، کاش کہ میں اچھا، حیرت انگیز بات یہ، جب میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو ہمارا معاشرہ بڑے کھلے ذہن اور کشادگی پر مبنی تھا۔ ذہن بھی کھلے تھے، دل بھی کھلے تھے۔ اب نئی چیزیں کیا آئیں، ذہن بھی سکڑ گئے، ہم بھی سکڑ گئے، دل تو بالکل ہی سکڑ گئے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کے بعد میں اس چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ ملا واحدی کی ایک کتاب تھی، تو اس میں دلی کا ذکر ہے۔ دلی سے ہمیشہ مجھے انسیت رہی ہے۔ تو ملا واحدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چچا کبابیے کا ذکر تھا کہ جامع مسجد دہلی کے قریب ایک چچا کی دکان تھی جہاں کباب بکا کرتے تھے۔ وہاں ایک لونڈا آیا کرتا تھا اور روزانہ کہتا تھا مجھے 12 آنے کے کباب دے دو، اور چچا کباب سے منع کر دیتے تھے۔ جب 3-4 روز گزر گئے اور اس لونڈے نے آنا نہیں چھوڑا تو میں نے چچا سے پوچھا، میں نے کہا چچا تم اسے کباب کیوں نہیں دے دیتے؟ تو کہنے لگے میاں اس کا حلیہ دیکھو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ 12 آنے اس کے اپنے ہوں، پتہ نہیں کہاں سے چرا کے لاتا ہے، نہ تو میں اس کا مستقبل تباہ کر سکتا ہوں اس کو کباب دے کے کہ اسے اس کی لت لگ جائے اور یہ دوبارہ پیسے چرائے اور میرے پاس آئے، اور نہ اپنی عاقبت خراب کر سکتا ہوں۔ یہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ آئیے جی، اب ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے، بری نظر پہ بات کریں گے، حسد پہ بات کریں گے، بغض پہ بات کریں گے، اور چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ آج ہم کچھ آپ کے پرابلم سالو کر لیں۔ سب سے پہلے تو فرحانہ اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری تالیاں فرحانہ کے لیے۔ عائشہ بلال ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ینگ اسکالر ہیں، بہت ساری تالیاں عائشہ بلال کے لیے۔ ڈاکٹر فضل صاحب جب بولتے ہیں تو پھر پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، ڈاکٹر فضل صاحب کے لیے بہت ساری مولانا حکیم اکبر درس صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ سب کا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کاز میں اوپن کروں گا، لیکن سب سے پہلے، اور کوئی بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے بری نظر ہوتی کیا بلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر تو نظر ہوتی ہے، مجھے پتا تھا یہی بولیں گے۔ ہاں جی ارشاد۔ ہاں جی نظر تو نظر ہوتی ہے، اور نظر میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ نظر کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھی نظر اس صورت میں ہم کہیں گے جب اس نظر کے بعد جس پر نظر پڑی ہے اس کی تعریف و توصیف بھی ہو اور دل میں اس کی عزت و احترام بھی ہو۔ بری نظر ہم اس کو کہیں گے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہنستا کھیلتا پھلتا پھولتا، اور پھر حسد، نظر کے ساتھ حسد کا بھی تعلق ہے، تو ایک جلن کی آگ سلگتی ہے، پھر یوں دیکھ کر بندہ بس ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ وہ نظر اس جس کو دیکھا گیا ہے اس شخصیت پر بڑے برے اثرات ڈالتی ہے۔ کبھی کبھی تو یعنی اتنا برا اثر ڈالتی ہے یہ نظر کہ اس آدمی کی صحت خراب کر دیتی ہے، اس کے مال و اسباب کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور شریعت میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور حضور جب معوذتین کا نزول نہیں ہوا تھا تو حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانس، انسانی، آپ پناہ مانگا کرتے تھے جنات اور انسان کی نظروں سے، اور اس کی اچھا جنات کی بھی؟ جنات کی بھی ہو۔ واو، اوکے۔ پھر آپ نے فرمایا نمبا حتی نزلت معوذتین، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس کا نزول ہو گیا، دونوں صورتیں آ گئیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر جس پہ نظر ہوتی تھی اس پہ دم کیا کرتے تھے، اور سبق ہمارے لیے بھی یہی ہے، جس پہ نظر بد ہو جائے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پہ دم کر دیا جائے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بھی ہے اور نمونہ سیرت بھی ہمارے لیے۔ ایک سوال ہے میرا سب سے، نظر بد اگر ہو جاتی ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ فرض کیجئے کہ نظر بد ہو گئی ہے، کوئی بتا دے مجھے، اکبر صاحب آپ۔ اس میں ایسا ہے کہ نظر بد اگر کسی پر لگ جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، مطلب ظاہر کیسے ہوتے ہیں؟ میں قرآن کریم سے ہی ایک حوالہ دوں گا آپ کو، 29واں پارہ ہے، اس کی دوسری صورت ہے سورہ قلم، جس کو نون والقلم نون بھی کہتے ہیں، سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ اس کی آخری دو آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کفار کی خواہش یہ ہے کہ اپنی نظروں سے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ابصار کہتے ہیں بصر کو، تو اپنی نظروں سے آپ کو جو ہے زمین پر گرا دیں یا آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ لما سمعوا الذکر، لیکن جب وہ سنتے ہیں اللہ کا ذکر، یقولون، تو کہتے ہیں کہ انہ لمجنون، نعوذ باللہ، کفر نہ باشد، کہ یہ تو مجنون ہے، پاگل ہیں، اس لیے ان پر ہمارا نظر کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو 3 دن تک جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اور جس شخص کو وہ ایک نظر بھر کر دیکھتا تھا تو وہ اسی وقت گر کر مر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو ہائر کیا، مطلب وہ قیمت لیتا تھا اپنی اس نظر لگانے کی بھی، تو اس نے جو ہے وہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ اس کو ہائر کر لیا، اور اس کو اس کا منہ مانگا ہوا جو ہے وہ معاوضہ دیا، اور کہا کہ یہ نظر تم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگا۔ چنانچہ اس نے وہی اپنا عمل کیا جو کرنا تھا اس نے۔ یہ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی تفصیلات کو لکھا ہے۔ تو وہ جب شخص اس نے 3 دن تک کھایا پیا کچھ نہیں، اور آ کر جو ہے حضور کو جو ہے گھور گھور کر دیکھنے لگا، قرآن کریم نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ گرا دیں۔ تو وہ گرانے سے مراد تھی کہ آپ پر وہ نظر کا اثر ہو اور آپ کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ اس کی نظر، چونکہ آپ تو نبی تھے اللہ کے، آپ پر وہ نظر کا اثر نہیں ہوا، لیکن سر میں کچھ بھاری پن ضرور پیدا ہو گیا۔ تو آپ پروردگار عالم نے یہ آیات آخری کی نازل کی، اور یہی امام علی مقام حضرت سیدنا، آج محرم کے ایام ہیں، تو امام علی مقام کو یا حضرت امام حسن کو جب کبھی نظر کا اثر ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معوذتین، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور یہ دونوں آیتیں پڑھ کر اس کو دم کر دیا کرتے تھے، تو وہ فوری طور پر جو ہے نظر کا اثر ختم ہو جاتا۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ بچوں پہ نظر بڑی جلدی لگا کرتی ہے، کوئی بچہ خوبصورت ہو اس پہ لگ جایا کرتی ہے، کوئی بچہ بہت صحت مند ہو اس پہ لگ جایا کرتی ہے۔ ماؤں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے پہ نظر ہو گئی، اس کی پڑھائی رک گئی، وہ تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، سوکھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسٹ نے ایک بہت بڑی ریسرچ کی جس میں بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، بعد میں اس کو مختلف روایتوں سے قلم بند بھی کر دیا گیا اور مختلف کلچرز نے اس کی اونرشپ لے لی، لیکن اصل میں یہ گریس میں واقع ہوا تھا۔ کچھ اسکالرز تھے، فلاسفرز، جنہوں نے درخت کے پاس جا کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہوا 5-6 دن کے بعد اس درخت نے سوکھنا شروع کر دیا، اس کے پتے جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو گئے، اور 2 مہینے کے اندر اندر وہ درخت ختم ہو گیا، اور صرف اس کو جا کے برا بھلا کہتے تھے۔ تو کیا نظر اس قدر خوفناک ہو سکتی ہے، اتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ علماء کرام نے بتایا، بالکل صحیح ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے اس سے بھی آگے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر تھی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں جا سکتی. یعنی آپ نے اس کی شدت بیان کرنے کے لیے اس بات کو فرمایا. اس کے بعد ہمیں ہماری ماؤں سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کی کہ نظر بد کو دور کرنے کے لیے دم کیا کرو. پھر اسی طرح ہماری ایک اور ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھی اور ایک بچی میرے پاس تھی جس کا چہرہ کچھ زردی مائل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ تشریف لائے. آپ کی نظر جب اس بچی کے چہرے پہ پڑی تو آپ نے فرمایا اس پر نظر ہے، اس پر دم کرو. گویا تعلیمات ہمیں وہیں سے ملنے شروع ہو گئیں کہ اگر نظر ہوتی ہے تو اس پر دم کرنا بھی ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین پہ بھی جو ہے آپ دم کیا کرتے تھے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ الکلمات التامات من شر ما خلق. یہ ایک آیت بھی ہے جس پہ آپ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں پر دم کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے نظر کے حوالے سے جو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے مصر گئے تو ان کے والد نے یہ کہا کہ تم سب لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کہ تم لوگ نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اگر 10-11 بھائی ایک ہی جگہ سے داخل ہو رہے ہوں تو نظر نہ لگ جائے. تو فرمایا کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہونا. یہاں اگر رک جائیں، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس واقعے کو دوبارہ سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن نظر کا توڑ دم کیوں کہا گیا ہے؟ دم میں کیا ایسی چیز ہے کہ نظر ٹوٹ جایا کرتی ہے؟ یہ انرجی جو ہے اس کا کھیل کیا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نظر ہو گئی ہے؟ اگر نظر ہو گئی ہے تو اس کا توڑ کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. اچھا جی، السلام علیکم، ونس اگین ویلکم بیک. ہم نظر کے بارے میں بات کرتے ہیں، عائشہ آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ہم اسی واقعے سے شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تھا. پہلے ذرا بتائیے کہ کیا واقعہ کیا تھا وہ؟ واقعہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں تھے اور ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے یمن اس علاقے میں جہاں پہ قحط پڑا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ چیزیں کھانے پینے کا سامان اور غلہ وغیرہ لے جا سکیں اپنے والد کے پاس. تو والد نے ان کو یہ تاکید کی کہ تم سب جوان ہو، خوبصورت ہو، تو ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کہیں ان بچوں کو نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے. جی، اتنی بری چیز ہے کیونکہ یہ تو کفن اڑا دیتی ہے بندے کو، یہ یہاں تک لے جاتی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں تاکید بھی کی گئی، منع بھی کیا گیا، اور پھر اس کے حوالے سے پھر یہ بتایا گیا کہ پڑھنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے. یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیے، میں معذرت چاہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہیں میری قوم، ہمارے قوم جو ہمارے پاکستانی وہ یہ سمجھ لیں کہ بس نظر کے بعد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کفن ضرور اڑا دیتی ہے، لیکن اس کے تدارک کے اس کو صحیح کرنے کے طریقے بھی ہیں. اور ہمت مردہ مدد خدا، آپ اس نظر کو شکست بھی دے سکتے ہیں، تو ہارنا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ہم حقائق بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ تاکید نہیں کر رہے ہیں کہ اگر نظر ہو گئی ہے تو اس سے بچا نہیں جا سکتا. نظر پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، سب کو ہو سکتی ہے، اور انگریزوں سے زیادہ کس کو نظر لگ سکتی ہے؟ امیجن کیجئے، انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کی ہے، زیادہ چیزیں کی ہیں، لیکن آپ نے اپنے طور پہ اپنی انرجیز کو اکٹھا رکھنا ہے اور بالکل گمراہ نہیں ہونا، بالکل گمراہ نہیں ہونا. جب بار بار یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر نظر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دم کریں گے، نظر ٹھیک ہو جائے گی، کچھ اور طریقے ہیں اس سے نظر ٹھیک ہو جائے گی. عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں. نظر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نظر کی وجہ سے مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے، نوکریاں چلی جاتی ہیں، لگا بندہ روزگار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین الحق، نظر بد حق ہے. نظر کا تعلق دراصل آپ کی روح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نظروں سے نہیں. صحیح. آپ کی روح کے اندر جو بھی چل رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بچے کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے وہ آپ کی طرف لپکے گا، اور اگر گھور کے دیکھیں گے تو وہ آپ سے دور ہٹے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی روح میں جو بھی تاثیر آپ کی نظروں کے ذریعے سے اس کے اندر جا رہی ہے وہ اثر رکھ رہی ہے. ٹھیک ہے.
اب جب ہم نظر بد کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سہیل بن حنیف، ان کے یہ بہت حسین و جمیل تھے، تو جب ان کو ربیعہ بن عامر نے دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہ کہا اس پر، یعنی کہ اس طرح کے کوئی الفاظ اللہ کی تعریف بیان نہ کی، اور اس کے فوراً ہی بعد ان کو ایسا دورہ پڑا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ تمام صحابہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور تمام واقعہ بتایا کہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو دورہ پڑا اور یہ گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر دوسرا بندہ اس چیز پر کیوں آمادہ ہے کہ وہ سامنے والے کو مار ڈالے؟ تم اللہ کی تعریف کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ اللہ کی تعریف بیان کر لیتے ہیں تو وہ نظر بد کا جو بھی ایفیکٹ اس سامنے والے انسان پر پڑنے والا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اب نظر بد آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بری نظر سے ہی دیکھے تو ہی نظر لگے۔ کوئی ماں اپنے پیارے بچے کو دیکھتی ہے، بڑی محبت سے دیکھتی ہے، اس کی نظر بری تو نہیں ہو سکتی ہے، کیا اس کی نظر بھی لیکن اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ سورہ کہف کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ کہف میں 2 بھائیوں کا ذکر ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 باغ تھے ان کے پاس، تو ایک بھائی جو ہے وہ اس پر اللہ کی تعریف کیا کرتا تھا، جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس آیت کو استعمال کیا کرتے تھے، اور دوسرا بھائی اس پر صرف غرور کیا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا، گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ تو جو پہلا شخص تھا اس سے وہ چیز چھن گئی، اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ اگر آپ اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتے ہیں تو آپ سے وہ چیز چھن جاتی ہے۔ اچھا، ایک ٹیلی فون کال ہے، میں پہلے وہ دے دیتا ہوں، کالز میں اوپن کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سعید بھائی، کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، امی ٹھیک ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ، پہلے سے بہتر ہیں ابھی بھی، لیکن آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ میاں صحیح کرے گا، اللہ میاں آپ جیسی ماں سب کو دے، آپ جیسا بیٹا سب کو دے، آمین۔ جی آپ بتائیے نظر کے بارے میں کیا کہیں گی، بری نظر کے بارے میں؟ میں کیا بول سکتی ہوں، نظر جب لگی ہوگی بچپنے میں تو پتہ نہیں، امی ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا نظر کیا ہوتی ہے۔ اچھا چلیے، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی مریم بتائیے، کوئی مسائل ہیں گھر میں کیا؟ جی سر بھائی، سب سے پہلے تو جو آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے، اور دوسرا سر بھائی یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ شور پلیز کیجئے۔ جی حسد کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری جیٹھانی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے سسرال میں بیٹیاں نہیں ہیں۔ اوکے۔ تو جب میری شادی ہوئی ہے تو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، پورے سسرال میں میری بیٹی سب سے زیادہ لاڈلی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میری جیٹھانی جو ہے ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کی بیٹی نہیں ہے، اس وجہ سے مجھ سے اتنا حسد کرتے ہیں، ایون کہ انہوں نے میرے بچوں کو بھی اپنے تایا جان سے ملنے سے منع کیا ہوا ہے، میرے بچے ان کے گھر نہیں جا سکتے۔ اچھا اوکے۔ اور نہ ہی ان کے بچوں کو اجازت ہے میرے گھر آنے کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان کو میری ہر بات سے پرابلم ہے، ہر چیز سے۔ میری بچی بہت انٹیلیجنٹ ہے، پڑھائی میں فرسٹ آتی ہے، وہ بہت زیادہ جالس ہوتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے ان کے جیسے وہ رسپانس دیتی ہیں، لڑتی ہیں، کیونکہ وہ میری نیبر ہیں، بالکل سامنے رہتی ہیں۔ اچھا ایک کام کریں مریم، آپ فون رکھیے، ہم آپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کی بات جو ہے وہ سب نے سن لی ہے، میرے پینلسٹ نے سن لی ہے، یہ آپ سے بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں، لیکن مجھے 2 کالز اور لینی ہے، اور پہلے ہم وہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد مریم کی کال کا تفصیل سے جواب دیں گے۔ حسد کا پرابلم ہر گھر کے اندر ہے، ہر خاندان میں ہے، اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک ٹیلی فون کال اور ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ کا نام؟ جی میں شمائل بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی شمائل بولیے۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گی، ابھی جو میرا کافی حد تک جو مسئلہ ہے وہ پہلی کالر جو تھی مجھ سے پہلے مریم، ان سے ملتا جلتا ہے، اور ایک میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی کہ روحانی طور پہ نظر لگتی ہے، نظر بد جو بات ہو رہی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گی جیسے چیزیں ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، یا اور کوئی قیمتی اشیاء، اگر ہمارا پہننا اوڑھنا اچھا ہے، کھانا پینا اچھا ہے، تو اس پہ بھی جیسے نظر ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بتائیں کہ بنے ہوئے ہمارے بنتے ہوئے کام وہ رک جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک میں آپ کو وضاحت کر دوں، روحانی نظر کی بات نہیں ہو رہی ہے،
نظر کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ بہت سارے کام کرتی ہے. آپ کے اوراز ہوتے ہیں, ایک آپ کا انر سرکل کا اورا ہوتا ہے, ایک آپ کا آؤٹر سرکل کا اورا ہوتا ہے. جب ان اورا کے اندر توانائیاں ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں, وہ سامنے والی توانائی سے ایک خاص قسم کا رسپانس لیتی ہے, ایک خاص قسم کا سگنل لیتی ہے. اگر وہ سگنل نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ آپ کی چیزوں کو امپیکٹ کرتا ہے, اگر وہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے تو آپ کے اورا کو متاثر کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی انرجیز اپنی جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دیں, یہ سائنس کہتی ہے. اس کے بعد ہم ایک اور کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے اس کی طرف آئیں گے. دو کا ہمارے پاس مسائل ہیں, ایک مریم کا, ایک شمائلہ کا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں مہجبین بات کر رہی ہوں. جی مہجبین بولیے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری شادی ہوئی تھی 1.5 سال رہی, تو ہم دونوں کا بہن بھائیوں کا عدل بدل میں رشتہ ہوا تھا. اور ماشاءاللہ میں اپنے گھر میں خوش تھی, میرے شوہر بھی اچھے تھے, میرے ساتھ سب کچھ تھے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم لوگوں میں جھگڑے ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں کا یہ دونوں طرف سے ختم ہو گیا. اور میں نے لوگوں سے پوچھا جو روحانی علاج کرتے ہیں, ان سے پوچھا, سب نے یہی زیادہ تر ان لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کو نظر لگی آپ لوگوں کے گھر پہ. میرے والدین نہیں ہیں, میرے بھائی اور ہم لوگوں کی شادی جو ہوئی تھی بہت جلدی بہت اچانک سے ہوئی. سب لوگ کیونکہ میری کافی ایج ہو گئی تھی اس کے بعد میری شادی ہوئی ہے, تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے ہم جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم اچانک دونوں بہن بھائیوں کی کیسے ہو گئی شادی. تو بس وہ شادی اچھی ہوئی اور اچھی جگہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, دونوں بہن بھائیوں کی شادی ختم ہو گئی؟ جی ہم دونوں کی ختم ہو گئی. آلرائٹ. اچھا جی, ایک اور مجھے ٹیلی فون کال لینا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ ہاں جی بات کر رہے ہیں. جی آپ بات کیجئے. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ذکیہ ہے, میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. جی ذکیہ بولیے, کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت لائق ہے اور وہ ماشاءاللہ یعنی کہ پوزیشن ہولڈر بچہ ہے. اینٹی ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہا ہے تو پیچھے سے کسی نے جس طرح کہہ دیا اس کو کہ یہ تو ڈاکٹر بن جائے گا, اور اس کے بعد اس کا پیپر سارا یعنی کہ وہ بھول گیا پیپر دیتے ہوئے. تو لیکن اب یعنی کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یعنی کہ کس نے کہی, یعنی کہ انہوں گھر والوں نے کسی نے کہہ دیا, چاچی وغیرہ نے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ اس کے بعد وہ پڑھائی کی طرف آ ہی نہیں رہا, یا یہاں تک کہ اکیڈمی والے تک کہا کرتے تھے کہ بچہ ماشاءاللہ 1000 سے اوپر نمبر دے گا اینٹی ٹیسٹ, اور اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. لیکن جس وقت وہ جا رہا اور ایک دم وہ کہتے ہیں کہ اس کو سارا پیپر آتے ہوئے ایک دم بھول گیا. اچھا ذکیہ, پہلی بات تو یہ, ایک ذکیہ سے میں بات کروں گا اور ایک وہ جو بھی خاتون اس سے پہلے آئی تھیں ان سے میں بات کروں گا, اس کے بعد ان کا میرا اپنا رائے ہے. پہلے میں اپنی بات کر لوں, پھر اس کے بعد میں پینلسٹ کی طرف جاؤں گا. ہر چیز کو آپ یہ مت کہیے کہ نظر لگ گئی ہے. ہر چیز نظر نہیں ہوتی, ہر چیز نظر نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیور اور آپ کی سائیکی پہ مبنی ہوتی ہیں, اندر آپ کے اندر جو سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی کبھی اٹس اے سمپل فیئر, دا فیئر آف ایکچولی بینگ سکسیزفل. دا فیئر, یہ جو فیئر ہوتا ہے نا, ڈر, جو خوف جو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ساؤتھ افریقہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بہت اچھی کرکٹ ٹیم ہے, لیکن اس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے میچ میں پہنچتی ہے وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے اور وہ ہار جاتی ہے. اٹس ویری سمپل. تو آپ کسی اپنے رشتہ دار کو الزام مت دیجیے. کبھی کبھی ایک سرٹن مومنٹ کا فیئر جو ہوتا ہے وہ آپ کی کیپیبلٹیز پہ یا آپ کی صلاحیتوں کو اوور کم کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں ظاہری طور پہ آگے نہیں آ سکتی, مطلب ظاہر نہیں ہو سکتی. تو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میری رائے اس میں صرف اتنی ہے, باقی میں تمام پینلسٹ سے اپنے پوچھوں گا. ہمارے پاس 3 کالز ہیں, 3 ہی سوالات ہیں. ان 3 سوال کے جواب کیا ہوں گے یہ آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. اور ہم سوالات کی طرف آتے ہیں جن کے جوابات درکار ہیں. کون لینا چاہے گا؟ بسم اللہ. اصل میں یہ جو نظر ہے یہ تو برحق تو ہے, لیکن ایسا بھی نہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں اپنے ناظرین, پہلا سوال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جی میری بیٹی ہے اور خاندان میں ان کی بیٹی کے علاوہ چونکہ کسی اولاد مطلب بیٹیاں نہیں ہیں, ایک ہی بیٹی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ واقعی نظر مریم بی بی کا سوال, وہ حسد کا سوال تھا.
وہ حسد بہت زیادہ کرتے ہیں. حسد بھی ہے اس میں نظر بھی ہے. اچھا نظر کے ساتھ حسد کا ہونا ضروری ہے. اچھا ہاں حسد ہوگا تو نظر ہوگی. لیکن ماں اپنے ہی جیسے آپ نے فرمایا ماں اپنے بیٹے سے کیسے حسد نہیں نہیں مطلب ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں نظر پڑتی ہے اس کے پیچھے حسد کا بھی ہونا یا اس جذبے کا کار فرما ہونا بھی ضروری ہے. اور ایسا ہوتا ہے اکثر. حسد کے جیسے آپ نے کسی کو دیکھا پہلے حسد پھر کہ اب اس کا علاج یقیناً ہے اور وہ یہ ہے سب سے پہلی بات تو میں چاروں جو سوال کرنے والی ہماری بہنیں ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ روزانہ پابندی سے صدقہ اتارا کریں. ٹھیک ہے. الصدقۃ ترد البلا. صدقے سے تمام بلیات اور آفات ٹل جاتی ہیں. تو پہلا کام تو یہ کریں حسب توفیق جو بھی ان کی حیثیت ہے صدقہ رد بلا ہے وہ آپ کریں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے تھوڑے سے چونکہ ایک سے نظر کو ٹالنے کے لیے ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کر دیا. دوسرا علاج اس کا یہ ہے پہلا ٹھیک ہے پہلی ریمیڈی یہ ہوئی کہ جی آپ نے صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری دوا اس کی یہ ہے کہ ایک مجموعہ وظائف ہے منزل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ملتی ہے بازار میں منزل کے نام سے. وہ پابندی سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اور بچوں پہ دم کریں اپنے پہ دم کریں. انشاءاللہ حسد ہو یا نظر ہو سب بلیات دور ہو جاتی اس سے. ایک سوال میرا آپ چاروں سے ہے یہ مت ہے یا اس میں کیا حقیقت ہے کوئی نہیں جانتا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پانی کا سفر کر کے چلے آئیں. مطلب پانی میں چلے جائیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو بلائیں ہیں جو آفتیں ہیں جو نظریں ہیں جو بری چیزیں ہیں وہ وہیں پر آپ چھوڑ کے آ جائیں. اصل میں ہمارے ہندوستانی معاشرے کے لیے ہندوانہ ثقافت میں ہندوؤں کا جو جادوگری ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ معروف اور مسلم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. مذہب کے اعتبار سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. بنیاد یہ یہ آج یہ بھی سنا جاتا ہے صبح صبح سمندر میں چلے گئے اپنے سی ویو چلے گئے پانی میں چلے گئی خواتین اور وہاں سے اپنا پیر تر کر کے اور پانی لے کر بھی آ جاتی ہیں سمندر کا پانی. یہ ایک ضعف عقیدہ ہے ورنہ علاج اس کا قرآنی ہے. احادیث سے جو ثابت ہے وہی ہے. میں نے دو علاج بتائے تیسری کی طرف آ رہا ہوں. اور پہلی تو کہ منزل صدقہ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ منزل پڑھیں. تیسری اگر منزل تو چونکہ زیادہ تعداد میں ہے پھر تیسرا علاج مختصراً دے رہا ہوں. جیسے پہلے میں نے کہا تھا قل اعوذ بالفلق برب الناس اور آیت الکرسی اور اعوذ باللہ جیسے انہوں نے حدیث میں بتایا میرے فرحانہ نے اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات. یہ جو دعا ہے حدیث کی یہ بھی پڑھ کے اس میں دم کریں اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ختم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنا یقین خدا پر کامل ہونا چاہیے. جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ آزمائش بھی اگر ہے تو اللہ ہی اس کو دور کرے گا اور اللہ کے کلام سے ہی یہ ازالہ ہو جائے گا سب کچھ. اچھا اب میں حسد کی طرف آتا ہوں. حسد کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جی حسد ہوتا ہے. حسد آپس میں بھائیوں میں ہو جاتا ہے دوستوں میں ہو جاتا ہے احباب میں ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے. سو مچ سو کہ ایون میاں بیوی میں نے دیکھا ہے حسد. تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اگر حسد ہو گئی ہے تو اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حسد میں جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا مالی لحاظ سے صحت کے لحاظ سے معاشرتی اعتبار سے آپ اس کو کسی بھی اس کی حیثیت ہے اس میں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے ویل ڈو ہے اور بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ساتھ ہے. اب اس کے دو جذبے ایک حسد ہے اور ایک رشک. ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. رشک تو جب ہے نا جب آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ حسد میں یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں یہ جذبہ آپ کے پیدا ہو جائے کہ یہ چیز جو اس کو حاصل ہے آپ کو تو حاصل نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہیں جتنی ان کے پاس ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ صاحب یہ چیز جو اس کو حاصل ہے یہ اس سے ختم ہو جائے. اچھا اوکے. اب یہ ختم ہونے کا جو جذبہ ہے یہ دراصل جو ہے حسد ہے. اور اگر یہی چیز آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ مجھے بھی ایسی نعمتیں عطا فرما دیں یہ رشک ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ زیادہ بہتر دعا ہے. یہ زیادہ بہتر دعا ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے. حدیث یہ ہے لا حسد الا علی الاثنین. دو چیزوں کے علاوہ کہیں حسد جائز نہیں ہے. یہاں حسد سے مراد رشک ہے. اور دو چیزیں کیا ہے دو افراد یعنی ایک صاحب مال یعنی مالدار آدمی اس کے مقابلے غریب آدمی
وہ اس مالدار آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اپنا مال، یعنی سب مساکین فقراء میں. وہ دیکھنے والا جو مال سے محروم ہے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتا، اسی کی طرح مال غربا میں تقسیم کرتا. تو یہ ہوا رشک. وہ یہ نہیں کہہ رہا اسے مال چھن جائے، بلکہ اللہ مجھے بھی اتنا ہی مال دے تو میں بھی اسی طرح تقسیم کروں. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ بات یہاں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ دونوں شادی شدہ ہیں، آپ دونوں نے ایک شادی شدہ زندگی آپ نے گزار رہی ہیں. جب روزگار آتی ہے تو اس وقت میل جو ہوتا ہے اس کو باہر جانا ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں فی زمانہ اب تو خواتین بھی کام کر رہی ہیں، لیکن آج بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جناب میل جو ہے وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ کا. اچھا، سو مچ سو کہ ویسٹ میں بھی اب یہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں اور خواتین بھی اتنا ہی کام کرتی ہیں جتنا مرد کام کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا روزگار بری نظر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے؟ We start with you. اچھا، میں اس سے پہلے اس سوال کا جواب دوں، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے جو نظر بد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ہمیں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ نظر بد میں نہیں آ پاتے، یا یہ کہ اگر تھوڑی نظر بد کا اثر ہوتا بھی ہے تو بہت جلدی اس سے باہر نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ صبح کی نماز میں جب آپ جو رکعت پڑھا کرتے تھے اس میں آپ چاروں کل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے کہ جو سنت ہوتی تھی اس میں آپ سورہ فلق اور قل هو اللہ اور اس کے بعد پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. یہاں رک جائیے، مجھے پھر بریک لینا، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہیں سے شروع کریں گے. کیا نظر بد کی وجہ سے روزگار متاثر ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی. بڑی سیر حاصل بحث ہو رہی ہے خواتین اور مردوں کے بارے میں. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، لیکن بہرحال بات نظر کی ہو رہی تھی اور بری نظر کی بات ہو رہی تھی. ہم پہلے کالز کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے شروع کریں گے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ پرویز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی پرویز بھائی بات کیجئے. مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ اگر کسی بچے کو نظر بد لگی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی میڈیکل رپورٹ صحیح آتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ تو میں بھی آپ کو اس بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا سوال اپنے علماء کی طرف اور اپنے پینلسٹ کی طرف چھوڑوں گا. دیکھیے میڈیکل رپورٹس تو اکثر صحیح آتے ہیں، میڈیکل رپورٹس بہت زیادہ غلط نہیں ہوتے، لیکن آپ ان کی انرجی ڈاؤن رہتی ہے، وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، فوکس جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک آتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ. اب دوسری کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم. ہیلو جی جی السلام علیکم. جی میں راولپنڈی سے نیما بات کر رہی ہوں. جی نیما بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میری تھوڑی سی کال لمبی ہو جائے گی اگر آپ سن سکیں تو. جی بولیے پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ پولیس میں ہوتے ہیں اور بالکل آنےسٹ پولیس آفیسر ہے. ان کو بہت نظر بد کا مسئلہ رہتا ہے اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اور وہ تو آنی ہے بہن، وہ تو آنی ہے. ایک وہ پولیس میں ہیں، دوسرے وہ آنےسٹ ہیں، تو وہ تو آنی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ بہت سمپل سی بات ہے. ہمارے ملک میں غریب اور ایماندار اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. سوری یہ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس آنےسٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو اسکول بریک کروانا پڑا. میرے ہسبینڈ جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پر آگے سے وہ فورن میں جاب اپلائی کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ وہ آگے کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کہیں عامل سے کسی سے پتا کر رہے ہیں، حالانکہ گوری ہوتی ہے وہ. تو یہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ کا سی وی اتنا اٹریکٹیو سی وی ہے، اتنا ہیوی سی وی ہے، اور اس کے باوجود آپ کو جاب نہیں ہے. تو آپ کہیں سے میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپر میجک ہوا ہوا ہے نا. اچھا چلیے ہم ضرور بات کریں گے، آپ کی تسلی کے لیے میں ضرور بات کر دوں گا. لیکن دنیا میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحبتیں میرے نبی نے کاٹی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں کاٹ سکتا.
تو اب آپ مجھے بتائیے جس کے لیے دونوں جہان بنے, جس کے لیے یہ کائناتیں کھلی ہوئی تھیں, جس کو سب کچھ مل سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی زندگی سے گزارا, اسی لیے گزارا. کیا ان سے زیادہ کسی نے آزمائشیں سہیں؟ تو اگر آپ کے ہسبینڈ سہ رہے ہیں, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, میں شاید بہت پریولیج زندگی گزارتا ہوں, لیکن میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ایماندار رہوں, اور جس کے لیے میرے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے, میرا ایک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مجھے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑا تھا, آپ یقین جانیے, اور میں نے ہر پیپر کو فل کیا ہے. ایسا نہیں, آپ بالکل فکر مت کیجیے, آپ کے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہیں, اللہ تعالیٰ. اور یہ جو بریک آیا ہے آپ کے بچوں کی سٹڈیز میں, آئی پرومس یو یہ بھی دور ہو جائے گا. ایک ٹیلی فون کال اور ہے, لیٹس ٹیک دیٹ, لیکن ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کیا واقعی ان کو نظر ہے یا نہیں ہے. ایک اور ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, آپ کا نام؟ میرا نام مسز امجد ہے, پائیوال سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. صاحب مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے, آج آپ کا بہت اچھا ہے. جی بولیے. اچھا مسز امجد, آپ کی کال ہمیں نہیں آ رہی ہے, ایک اور کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پینلسٹ کی طرف جائیں گے. السلام علیکم جی. ہیلو. اچھا جی, اچھا السلام علیکم, کال آ رہی ہے. اچھا جی, اوکے. اچھا فرحانہ, آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. مجھے پلیز بتائیے, یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو بڑا سوال تھا کہ جی کیا میڈیکل رپورٹس ٹھیک آتی ہیں, تو پہلے تو وہاں سے شروع کریں. پھر دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ پہ کسی نے نظر کی ہوئی ہے یا حسد کی وجہ سے. حسد تو شاید اتنا زیادہ بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے اس سلسلے میں, لیکن نظر کی ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اور ہو نہیں پاتے. کیا وجہ؟ جی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر نظر ہے اور میڈیکل آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں نظر نہیں آتا. بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں تو رپورٹ سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اوپر جو اثر ہوتا ہے نظر کا, اس کی وجہ سے جس کے اوپر نظر ہوتی ہے وہی اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے, یا اس کے پیارے جو اس کی وجہ سے اس چیز کو بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بالکل فیکٹ ہے. لیکن جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں, ان پر یہ اثرات کم ہوتے ہیں, اور اگر ہو بھی جائیں تو چونکہ وہ پابندی کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ تعلیم کی کہ فجر کی نماز میں 4 کل پڑھ لیا کرو. اگر آپ 4 کل کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں ہر قسم کے شر سے, رات کی تاریکی سے, وسوسے کرنے والوں سے, حاسدین سے. تو جب ہم خود اللہ رب العزت سے صبح یہ دعا کر کے نکلیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت نہیں فرمائیں گے یا ہمیں اپنی عافیت عطا نہیں کریں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس کو اگر آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے تو کوئی بھی شخص میں سمجھتی ہوں کہ نماز نہیں چھوڑے گا فجر کی. اچھا دوسری بات جو حسد کی ہے, حسد کے حوالے سے بھی یقیناً جو لوگ حسد کرتے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہیں, جس میں سے ایک تو بڑی معروف جو بچے اکثر کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ انسان کی نیکیوں کو مونڈنے والی ہے, مونڈنے کا لفظ استعمال کیا گیا, اور جب پوچھا گیا کہ کیا, تو آپ نے فرمایا وہ حسد ہے, یعنی تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے جب تم دوسروں سے حسد کرتے ہو. اور ایک بہت ہی پیاری بات, ایک مجھے سوال کا جواب دے دیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ عام انسان یہ کیسے, جیسے میں ہوں اور آپ ہیں, فرض کیجیے میں یہ کہوں کہ جی فرحانہ کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں, فرحانہ تو ایک بہت اچھے سے گھر میں رہتی ہیں, کام میں بھی اتنا کرتا ہوں جتنا فرحانہ کرتی ہیں, بچے میرے بھی اسی اسکول میں جانے چاہیے جس اسکول میں فرحانہ کے بچے جاتے ہیں, تو میں اب اس سے بچوں کیسے؟ اب میں اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی. ایک اور بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے. وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ عطا کیا تو مجھے عطا نہیں کیا؟ تو کیا تم اپنے رب کو چیلنج کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ حسد کر رہے ہو کہ اللہ نے اس کو حسن دیا اور مجھے نہیں دیا, اس کو دولت دی اور مجھے نہیں دی؟ تو گویا ہم اپنے رب کو نعوذ باللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے اپنی نعمتوں کی وہ غلط ہے. تو حسد کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو وہ کبھی بھی یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں لائے گا. اور جیسے ابھی فرمایا یہاں پر علماء کرام نے کہ دیکھیں یہ جو تقسیم ہوتی ہے یا یہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس میں بھی حسد اور رشک کا فرق اسی لیے بتایا کہ رشک بھی کرنا صرف ان 2 لوگوں کے لیے جائز ہے, ایک وہ جس کے پاس مال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور وہ لوگوں میں بانٹتا ہو. صرف 2 لوگوں کے لیے رشک کرنا جائز ہے. اگر میں یہ کہوں کہ فلاں کے پاس دولت ہے اور میں رشک کروں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے پاس حسن ہے, میں رشک کر رہی ہوں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم صرف اللہ رب العزت کا وہاں پر نام لیں, ماشاء اللہ کہیں, بارک اللہ کہیں, اور یہ کہیں کہ پروردگار جیسے تو نے اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر.
حسد کی تو اجازت ہے ہی نہیں، لیکن رشک کی بھی 2 لوگوں سے اجازت ہے. اچھا ایکسیپٹنس اگر ہو جائے نا ہمارے معاشرے میں تو وہ چیزوں کو بہت بہتر کر اصل میں حضرت امام غزالی نے حسد کا علاج تحریر فرمایا ہے جی. اور آپ نے یہ بتایا کہ حسد کرنے والا پہلے تو اس کی خرابیاں گنوا رہے ہیں آپ. جتنی بیماریاں ہیں جسمانی ذہنی الجھنیں، حسد راستہ ہے اس کا. یعنی ٹینشن، بے خوابی، رات کو نیند نہیں آنا، بیماری، یہ جلن، ہر طرح کی پریشانی کا یعنی راستہ کھولتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ جب حسد کرتے ہیں کسی سے تو آپ کو جو آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. اچھا پر اب میں آگے آ رہا ہوں. پھر آپ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے تحریر فرمایا کہ حضور نے فرمایا آپ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو. یعنی آپ کے پاس اگر سائیکل ہے اس کو دیکھو جس کا سائیکل نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکر ادا کرو گے تم میرا، میں اپنی نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا. اگر تم نے جو دیا اس پر ناشکری کا کلمہ ادا کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ایک بزرگ کا واقعہ آپ نے نقل کیا، فرمایا ایک بزرگ جا رہے تھے ننگے پیر تپتی ہوئی ریت میں، تو اللہ تعالیٰ کے زبان سے نکلا چپل ہوتی یا جوتا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. تھوڑی دور چل کے جا کے دیکھتے ایک آدمی ایسا جو بیساکھی میں چل رہا تھا، ٹانگ ہی نہیں ہے. فوراً سجدہ شکر میں پڑ گئے، اللہ میری تو ٹانگ ہے، پیر ہے، اس کے تو پیر بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حسد کا علاج سب سے بڑا تو یہ ہے قسمت پر راضی ہو جائے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. جب شکر ادا کریں گے رب کی تقسیم پر رضا بھی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہو کر ہماری رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرمائیں گے. اچھا آپ لوگوں سے میں سوالات لینا چاہتا ہوں، اگر کوئی کرنا چاہے سوال تو پلیز کر سکتا ہے. ہمارے پینلسٹ سے سوال کرنا چاہیں جی آپ پلیز بولیے. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی میرے بہت اچھے حالات تھے، دکان تھی، گھر تھا، وقت تھا، سب کچھ تھا، اور میں دوسری پوزیشن میں. اچھا دوسرا مائک دے دیتا ہوں ان کو میں. یہ سوال ایک لے لیں پھر اس کے بعد کالز لے لیتے ہیں. یہ لیے. ہاں جی بولیے. دوسری پوزیشن یہ. اب آ رہی ہے علیہ آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ. ہاں جی بولیے. دوسری میری یہ پوزیشن تھی کہ ہر کام میں آگے تھی، ہر جگہ میں آگے آتی تھی، ایک پہلے نمبر پہ میں آتی تھی سب جگہ. تو اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کرا کہ میں نے شادیاں وغیرہ کرانی شروع کر دی فی سبیل اللہ. اس میں بھی مجھے بہت اچھی عروج حاصل ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شادی مجھ سے ذرا غلط ہو گئی تو اس کی سزا مجھے اتنی ملی کہ ابھی تک میں سکون سے رہی. میرا گھر بھی ختم ہو رہا ہے، میرا کاروبار بھی ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ کچھ ایسی پڑھائی مجھے بتا دیں کیونکہ میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں، میلاد بھی پڑھتی ہوں، میں عطاریہ میں ہوں، بہت کچھ آگے ہوں میں، اور مجھے جو بھی آپ بتائیں گے میں پڑھوں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ حسد کا ہے یا بری نظر کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر دل سے سوری کرتی ہیں اور دل سے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو میری ناقص رائے میں آئی تھنک چیزیں درست آپ کی ہو ہی جائیں گی. یہ روزانہ جو ہے نا ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد استغفار کی پڑھیں اور ایک تسبیح کلمہ کی، پہلے کلمے کی. یہ 2 وظیفہ ان کے لیے کافی شافی ہے انشاءاللہ. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا، استغفر اللہ ربی دوسرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا ہی پڑھ لیں. اگر آگے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو یہ مغرب کے بعد یہ 2 تسبیح آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اچھا ٹیلی فون کال ہے ہم وہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی آپ کا نام؟ السلام علیکم، میں اسما بول رہی ہوں کراچی سے. جی اسما بولیے. مجھے نا صرف اتنا پتہ کرنا تھا، ویسے تو بہت لمبا سلسلہ چل جائے گا لیکن مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ مجھے گھر پہ ان دنوں میں کچھ عرصے سے کچھ نظر اور حسد کا سلسلہ چل رہا تھا. مطلب بہت سی عجیب سی چیزیں ہیں، وہ بہت ایک لمبا ہو جائے گا کہ کیا ہوا کیسے ہوا، مگر میرے گھر پہ ان دنوں میں مطلب جس سے ہی میں نے پوچھا کچھ ایسے لڑائی جھگڑے میرے ہسبینڈ میں، میرے میں، بچوں کے ساتھ میں کچھ ایسے مسئلے کہ وہ کسی نے بھی یہی بتایا کہ آپ کے اوپر نا حسد اور نظر ہے. اوکے چلیے اسما
اس کے لیے بس وہ خیر بہت لمبی باتیں کہ کیا ہوا، کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی اور کیا کیا مجھے نظر آئیں وہ علیحدہ ہے، لیکن آپ مجھے یہ اس کا بتا دیں کہ حسد اور نظر سے کیسے بچیں۔ نظر کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کوئی آصف وغیرہ نظر آیا آپ کو یا کیا؟ ہاں مطلب ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس بیڈ روم میں اپنے بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں وضو کر کے یہاں کچن میں اپنے پاس کھڑی تھی، تو مجھے دوسرے کمرے سے میرے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ وہ اس دروازے میں کھڑا ہوا ہے، اور جب میں نے واپس اس سے پوچھا کہ اس اندھیرے کمرے میں تم کیا کر رہے ہو تو وہاں سے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اس کمرے سے مجھ سے کہا کہ امی کیا بات ہے، کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ تو میں نے دیکھا تو میرا بیٹا یہاں کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تو مطلب آپ کے خیال میں کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے یا جنات کا کوئی اثر ہے؟ میرا کچھ خیال ایسے ہی تھا، ہم پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے آصف، جادو، ٹونا یہ سارے بھاگ جاتے گھر سے۔ ٹھیک ہے، تو میرا مشورہ ان سے ہے ہر اسلامی مہینے کے پہلے جمعہ، جیسے آج پہلا جمعہ محرم کا پہلا جمعہ، جی بالکل، اس جمعے کے دن پابند کر لیں اپنے آپ کو، ایک مرتبہ سورہ بقرہ گھر میں ضرور پڑھیں ہر جمعے کو۔ ہر جمعہ سے مراد ہر اسلامی مہینے کے پہلے جمعے کو، انشاءاللہ بالکل گھر پاک صاف ہو جائے گا اور ان کا ذہن بھی روشن ہو جائے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ جی سفین بول رہی ہوں میں۔ جی بات کیجئے پلیز۔ جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کا کاروبار کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، اور مجھے اپنے بھتیجے کے بارے میں پوچھنا، وہ بہت بیمار رہتا ہے، اس پہ کوئی نظر وظر تو نہیں ہے، مجھے پوچھنا تھا۔ اچھا کون لینا چاہتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسے نظر بد ہو گئی ہے، ہمیں اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ کسی ہمارے عمل کی وجہ سے تو برا نہیں ہو رہا ہے۔ کاروبار میں اگر آپ کی کمی آ رہی ہے تو کہیں آپ کا کام کرنے کا انداز تو تبدیل نہیں ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پر ایک شاپ تھی تو دوسری دیگر تو نہیں کھل گئی ہیں، اور اس چیز کو ہم نے بہت بڑا بنا لیا، بہت بڑا ایشو بنا لیا ہے کہ نظر بد سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، خوفناک ایک چیز بنا لیا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے اس سے بچنے کا، آپ روز معوذتین پڑھیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بتا دیں، دوبارہ بتا دیجیے اس کا طریقہ، دوبارہ بتا دیجیے، نظر بد سے بچنے کا ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، دوبارہ بتا دیجیے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے سورہ جو فلق ہے اور ناس یہ پڑھنے کی آپ عادت بنا لیجئے اپنی، بہت آسان صورتیں ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ آپ اپنے رب سے خود تعلق رکھیں بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر پھریں۔ بہت خوبصورت بات ہے، اپنے رب سے خود تعلق رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو جو بھی مجھے بات بتانی ہے تو میں آرام سے جو بات میں آپ سے کہوں گی یا میں ان سے کہہ کر آپ تک پہنچاؤں گی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ سے بات کروں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں خود اللہ سے نہ مانگ لوں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے خود مدد طلب کیجئے، اور اس سے مدد مانگ کر جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ ہے نظر بد سے بچنے کا کہ معوذتین پڑھیں آپ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور سورہ قلم کی اگر آپ 7 مرتبہ آیات پڑھ لیتے ہیں، اخیر کی جو شروع میں ہی تلاوت کی گئی ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت آسان آیات ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو آپ بچائیں تو کسی بھی اچھی چیز کو آپ دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ دیں، سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی۔ اس چیز کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ اللہ کی تعریف جب بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کی عادت اور سب سے اہم چیز کہ آپ جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، دیکھیں ہم نظر بد سے بے سکونی میں آتے ہیں، اور اگر قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس چیز میں سکون ہے تو اس نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو آپ اللہ کے ذکر کو کیجئے، آپ سکون ہی سکون میں رہیں۔ آپ کا سوال جی کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ساحل بھائی کہ ہمارے بھی بہت اچھے حالات تھے، ہمارے گھر میں سوئیں نکلی اور ہمارے گھر سے تعویذ نکلے، میرے شوہر کی ایسی حالت ہو گئی کہ میرے شوہر کے آگے بڑھوا کے آتے، بڑے پریشان، اتنی مشکل سے میرے دماغ کچھ ایسا کرے، کچھ میری میاں کی یہ آنکھوں سے پانی نکلنا۔ آپ نے اپنے میاں کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے میاں کورنگی بھی ہر جگہ ہو جائے، اب اتنا آسان ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا آپ ایک کام کیجئے، منڈے کو میرے پاس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جائیے، ان کی رپورٹس لے کے آ جائیے، میں آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ بہت پریشان، فکر نہیں، ہم جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے جی۔ اور اس دوران یہ منزل کی تلاوت پابندی سے کریں، منزل بازار میں آپ منزل کو بولیں گے یقین ہو
نہیں اس طرح نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ جو جس انداز سے آپ کہہ رہی ہیں نا اس میں یقین نہیں ہے. جو آپ نے اپنی جملہ ادا کیا نا یہ دل سے نہیں ہے، زبان سے ہے. اچھا مائک میں بولیے، جو بھی بولنا ہے مائک میں بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیجئے اور منزل پڑھ کر دعا کیجئے اور اس میں دم کر کے پانی میں دم کر کے پئیں اور ان کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آئے گی، میرا یقین ہے یہ. اچھا یہاں صاحب ایک بات میں بتاؤں، احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس دن جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی جو ہے پریشانیاں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شام تک محفوظ رکھتا ہے. ایک بات مغرب کے بعد بھی یہی پڑھ لیں. اچھا اکبر صاحب اگر آپ ایک بار کیمرے میں دیکھیں اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا. اب جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے ذرا پلیز بات نہیں کیجئے گا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی طرف جا رہی ہے اور یہ لاکھوں لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی بات ہے. پلیز بتائیے. اگر آپ نظر سائلنس پلیز، بات نہیں کیجئے. ایک سیکنڈ سر پلیز بات نہیں کیجئے. ہم کو خیال کرنا چاہیے دوسروں کا. صرف آپ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، آپ سے بات کریں گے ہم، لیکن دوسرے لوگ جو وہاں پر ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات جاری. تو میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں ذرا خاموشی اختیار کیجیے. جی سر. تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ان 3 جملے ہیں، ان کو اگر ادا کر لے اور 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد پھر اس کو دہرا لے تو اگر مغرب سے لے کر فجر تک کوئی برائی پہنچنے والی ہے یا کوئی آزمائش آنے والی ہے یا کسی نظر بد کا اثر ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو فجر سے لے کر مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک جو ہے پھر آپ جو ہے وہ سارا دن محفوظ ہو جائیں گے. تو 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اچھا جی ایک اور ٹیلی فون کال ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آڈینس کی طرف جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا ساحل، مجھے جو ہے نا یہ پوچھنا تھا اپنے بچوں کے بارے میں. جی پلیز. مجھے جو ہے نا میرے 2 ٹوئنس بیٹے اور دونوں جو ہے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی تھے، سب کچھ پڑھتے بھی اچھا ہے سب کچھ، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے بیٹے نے اعتکاف کیا، اس کے بعد سے نہ وہ نماز میں دھیان دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، نہ NTS کلیئر کر سکے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان بچوں کو کیا ہوا. اچھا جی اگر آپ ٹیلی فون رکھیں تو ہم بات کریں گے، لیکن بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد کیا آپ کی زندگیاں نظر بد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں، یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی السلام علیکم ونس اگین واپس آ گئے ہم. نظر پہ بات ہو رہی تھی، کیا نظر روزگار کو کھا جاتی ہے؟ ایک ٹیلی فون کال، اس کے بعد اپنے پینل کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم جی. کال اچھا فرحان آپ کی طرف آتے ہیں. نظر روزگار کو کھا جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے ان کا بہت اچھا کاروبار تھا، جیسے ہی میں ان کی زندگی میں آئی لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دی، نظریں ڈالنا شروع کر دی اور کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. کیا یہ حقیقت ہے؟ جی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ نظر جو ہے وہ یقیناً بہت سارے نقصانات پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. تو کاروبار ہو یا آپ کا اچھا گھر ہو یا آپ خود بہت حسین و جمیل ہوں، آپ کے گھر میں جو نئی دلہن آئی ہے وہ بہت خوبصورت ہو، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کا توڑ کس طرح سے کرتے ہیں. جیسے عائشہ نے بہت اچھے طریقے سے بھی بتایا اور علامہ صاحب نے بتایا کہ ہم اگر نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اگر ہم صبح شام جو کلمات آپ نے بتایا ان کو پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم پھر اپنے گرد ایک ایسا اللہ رب العزت کے کلمات کا حصار لے کر چل رہے ہیں کہ جو ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دے گا. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کسی سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن واحد اللہ رب العزت کے وہ جو نام ہیں، جو کلمات ہیں، جو دعائیں ہیں، خاص طور سے سورہ فلق اور سورہ ناس یا پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیات، اگر ہم ان کو صبح پڑھ لیتے ہیں، شام کو پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ان تمام برائیوں سے، اس شر سے بچا لیں گے، بلکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. جی پروفیسر صاحب ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ یہ حسد کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اصل میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ کئی ایک ہیں. بنیادی وجہ تو جنن ہے، اور کسی کی ترقی دیکھ کر یہ بجائے اس کے کہ اللہ سے وہ رابطہ کرے، دعا کرے اللہ جیسے اس کو تو دے سکتا ہے مجھے بھی عطا فرما. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ یہ دشمنی اور حسد کا جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا اس کی ترقی کو دیکھ کر، اور یہ نہیں سوچ رہا حسد کرنے والا کہ دینے والا تو خدا ہے، اس کو دے رہا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، جو مجھے دیا ہے میں اس پر شکر ادا کروں، پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کروں. پروردگار. ایک میرا سوال ہے، کیا ہم وقت پہ بلیو کرتے ہیں؟ بالکل. کیا ہمارا یہ مت کیجیے ذرا، کیا ہم وقت پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک وقت رکھا ہے، ہمارے رزق کا، بالکل، ہماری کامیابیوں کا، بالکل، ہماری آزمائشوں کا کوئی نہ کوئی وقت معین ہے؟ کیا ہم اس پہ بلیو کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. جب آپ کا سب سے بنیادی چیز تو صاحب میں یہ کہوں گا حلال رزق کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے، پاکی اور ناپاکی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جیسے پنجگانہ نماز جو ہے پاک صاحب رہنے کے لیے ایک تربیتی کورس بھی ہے اور اللہ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا سے قریب ہو جاتے ہیں، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، مادیت پروان چڑھتی ہے، پھر انسانی زندگی میں، اس کے سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے خیالوں میں دنیا پھنس جاتی ہے. آخرت کا خوف مٹ جاتا ہے، خدا کا خوف مٹ جاتا ہے، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے پھر وہ جلنے لگ جاتا ہے، دوسروں پر حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ ترقی کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکوں. پھر اگر وہ تقدیر پر بھی ایمان لے آئے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مجھے رجوع اپنے خدا کی طرف کرنا ہے، مانگنا مجھے خدا سے ہے. میں اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا. تو وہ محنت کی عادت اپنے اندر پیدا کرے، حلال اور جائز طریقے سے ذرائع آمدنی کو ڈھونڈیں، اور پھر خدا کے سامنے رات کو سجدہ شکر بجائے لائے. اے اللہ مجھے صحت بھی تم نے عطا فرمائی، مجھے بیوی بھی عطا فرمائی، گھر بھی عطا فرمایا، اولاد بھی تو نے دی، اور اس کو جو کچھ دیا تو نے ہی دیا ہے. میری بھی التجا یہ ہے تو مجھے بھی عطا فرما، حلال رزق کا دروازہ کھول دے میرے گھر کے لیے اور میرے خاندان کے لیے، تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکوں. اچھا ایک سوال اور ہے کہ کیا بلکہ آپ پہلے آپ سے کر لیں پھر اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں. جی السلام علیکم. اس کا کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے، میری ماشاءاللہ 6 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. میں شادی سے پہلے میرے شوہر کا اپنا مکان تھا، صحیح شادی کے فوری بعد مکان بک گیا. بکنے کے بعد سال 2 سال ہوئے، بچیاں ہوئی ماشاءاللہ میری سب. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ منحوس ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں. آپ میرے شوہر سے خود نے کہا، میں خود سامنے کھڑی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا پیڑ صحیح نہیں ہے، آتے ہی انہوں نے پورا برباد کر دیا. میں نے کہا میری غلطی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے دیا ہے مجھے بیٹیاں دی ہیں. میں اگر پریشان رہتی ہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، جب میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے سب کچھ ملے گا. آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک کاربیٹ کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، ان کی تعلیم کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. میرے آنکھ خراب ہے بہت زیادہ، میں نے آپریشن کرایا تھا، میرا کامیاب نہیں ہوا. میری آنکھ سے پانی اور پیپ نکلتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھی جاب ملے، تو مجھے کوئی جاب نہیں ملتی. کہتے ہیں آپ جائیں. میں اپنی بچیوں کو کیسے پڑھاؤں، کیسے کرایہ دوں؟ میرے شوہر کہتے ہیں کہ آپ غلط نہیں ہو، آپ کوشش کرو. میں اپنے شوہر کو ہیلپ کرتی ہوں. میں نے آپ کو کال بھی کری تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں. جب آپ کا پروگرام ختم ہو جاتا تو میں روتی ہوں بیٹھ کے کہ شاید میری آج کال مل جاتی. میں اپنے شوہر اپنے بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے پاس بھی سب چیزیں ہوں، میرے بچے بھی اسکول جائیں، اچھی پڑھائی کریں. مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنے بچوں کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے. اچھا چلیں، اس کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. آپ مجھ سے شو کے بعد ختم جب ہو جائے تو پلیز پھر مجھ سے بات کیجیے گا، ہم اس سلسلے میں آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. اور گھبرائیے مت، سب پریشانیاں سب ٹھیک ہو جائیں گی، گھبرائیے گا مت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ ساحل بھائی، احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احمد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بس آج کا پروگرام دیکھ کے مجھے بہت وہ لگا کہ یہ پروگرام میں چاہ رہا تھا ایسا ہو تو کچھ میں کہہ سکوں. جی پلیز. میرا نواسا 3.5 سال کا اسی نظر کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، سمجھے نا. اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا، تو میں آج سے یہ سوچتا ہوں کہ اس کو کسی نے نظر کھا لی، نہیں نا.
اب میری ایک چھوٹی نواسی ہے جو 1 سال کی ہے. میں چاہتا ہوں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کچھ پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ وہ اس قسم کی نظر بد سے محفوظ رہے تو بڑی محفوظ. ٹھیک ہے احمد، بہت بہت شکریہ. ایک سے میں ایک اور کال لے لوں پھر اس کے بعد اب ہم بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی ساحل بھائی میں فرح بات کر رہی ہوں. جی جی فرح بولیے. جی ساحل بھائی میں پہلے چل نہیں سکتی تھی، میں خدا لگا جس کو نظر ہوتی ہے میں چیز لے کے آئی جمعے رات کو 4:30 بجے. جمعے کو میرے پاؤں ٹوٹ گئی. ابھی وہی سے 2 سال سے میں گفٹ کے اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوں، پالتی ہوں، واقع سے جا کے باہر چیز بیچتی ہوں، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوں. میرے شوہر کو کام نہیں ہے. ابھی صبح شام میں روتی رہی، اللہ سے دعا کر اللہ نہیں چلتے میرے کوئی علاج کرا کوئی کیا کرے. میں بہت مجبور ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. آپ فرح آپ آ جائیے، فرح کا نمبر لے لیجیے گا پلیز، اور فرح کو منڈے کو بلا لیں. ایک اور ٹیلی فون کال ہے. اس کے بعد میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم سوال پہ آئیں گے، آپ کے جوابات پہ آئیں گے. ایک ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام؟ نعیم بات کر رہا ہوں سر سرگودا سے. جی نعیم بولیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آمدنی بھی کافی ہے، رزق میں بے برکتی ہے کافی، تو گھر میں بھی ہر وقت پریشانی، کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کیا مسئلہ، اس لیے کافی پریشان ہوں جی میں کافی عرصے سے. چلیں اچھا بہت ساری چیزیں جو جن سے ہم بات کریں وہ نظر کے ساتھ ساتھ جادو کے بھی اثرات لگتے ہیں کہ جی جادو جو ہے وہ بھی. تو اس سلسلے میں ہم اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پروگرام بھی کریں گے اور اپنے ماہرین کو بلائیں گے اور آپ سے بات چیت بھی کریں گے. ظاہر ہے کہا گیا کہ جادو کیا جا سکتا ہے اور جادو ہوتا بھی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں جو میری 2 بہنوں کی جو کال آئی تھی جن کے بارے میں تھا آپ سے میری بات ہوئی تھی جن کی 6 بیٹیاں ہیں اور وہ جو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہماری اسٹیٹ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ہم بڑے پروجیکٹس بنائیں، بہت خوشی ہوتی ہے. پاکستان میں اگر ہر طرف جال بچھا ہو ٹیکنالوجی کا بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر میرے ملک کے لوگ بھوکے ہیں اور میرے ملک کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کو پڑھایا کیسے جائے گا تو شدید دکھ ہوتا ہے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں اسٹیٹ سے اپیل کرتا ہوں، میرے پاس یہ 2 لوگ ہیں، آج میں ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں، میں صدر پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں، میں گورنر سے اپیل کر رہا ہوں، میں وزرائے اعلیٰ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. مجھے ثابت کر دیجئے، آج ثابت کر دیجئے کہ ان 2 لوگوں کی آپ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. یہ 2 لوگ آپ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں ان کی. یہاں میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کا میرے پاس ابھی کال آیا تھا. یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. ہم اپنے بیرونی ممالک کے دوروں پہ اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، میرے ملک کے لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس روٹی ہوتی ہے، آپ کھاتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن میرے ملک کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ آدمی کہاں جائے گا جو پاکستانی ہے، جو 14 اگست کے دن ترانے پڑتا ہے، جو جھنڈے لے کے باہر نکلتا ہے؟ وہ آدمی کہاں جائے گا؟ اس آدمی کی آخری آس آپ ہیں. کیا آپ اس کی آس کو پورا کر سکتے ہیں؟ آج میرا آپ سے سوال ہے. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک. احمد نے ایک بات کی تھی اور احمد یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک نواسا تھا جو 3.5 سال کا تھا اور وہ رضا الہی ہو گیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو نظر کھا گئی. جی کیا ایسا پاسبل؟ دیکھیے کیونکہ تھوڑا سا مجھے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو برحق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اب موت کس طرح آتی ہے، طبعی موت کیا ہے اور حادثاتی موت کیا ہے. بسا اوقات نظر کی وجہ سے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ان صاحب کو چاہیے تھا کسی اچھے عالم سے ملتے اور وہ ان کو وہ تجویز دیتے کہ بھائی اگر نظر ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روزانہ اس بچے کی طرف تم صدقہ اتارو. اچھا چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ سے بھی اور آپ سے بھی اور آپ سے سب سے پوچھوں. ایک سوال میں کر رہا ہوں سب کا. احمد نے ایک اور بہت انٹرسٹنگ سوال کیا تھا کیونکہ ایک نواسی بھی ہیں جو 1 سال کی. جی کیا ایسی ہم آیات لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو نظر بد کا جو عمل ہے اس کو ختم کر سکے؟ بالکل بتا سکتے ہیں. کچھ نہیں وہ کریں، صرف قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 پڑھتے ہیں. بہت لمبی دعا نہیں دے رہا ہوں، صرف یہ دعا پڑھیں اور آیت الکرسی اگر یاد ہو اس کو ایڈ کر لیں. روزانہ صبح شام دم کر کے پانی پینا، اس میں دم کرتے رہیں. اچھا بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے، عورتوں کے خواتین کے لیے اگر آپ اپنا معمول بنا لیں کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق، اس کا دم کیا ہوا پانی یا یہ پڑھ کے آپ پھونک دیں
تو یہ اس سے بہت ساری چیزیں جو قلع ہے وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات. Am I right؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. اوکے. اچھا ایک سوال اور ہے. اب ہم حسد کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو حسد سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اصل جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں حاسد ہوں تو میں خود بھی خوش نہیں رہوں گا اور دوسروں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا. ہم آپ سے شروع کرتے ہیں, ٹائم بالکل نہیں ہے تو فوراً بتائیے گا. حسد جو ہے وہ صرف بچنے کا بتائیے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ صرف ان پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. جب آپ ان پر نظر رکھیں گے نا کہ آپ کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو مطمئن رہو گے. دیکھیے حسد سے بچنے کا سب سے بنیادی جو قرآن کریم کی جو سورہ فلق اور ناس بتائی گئی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ اگر آپ اس سورہ کو جو ہے اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حسد سے لوگوں کے بچ جائیں گے. اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ وہ آدمی روزانہ 5 منٹ کے لیے تنہا بیٹھ کر اپنے اوپر خدا کی طرف سے انعامات اس پہ اللہ نے کیے ہیں ان کو دیکھیں اور ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں. مثلا اس کی آنکھ کو لاکھوں روپے کی ہے, ہاتھ لاکھوں روپے کا ہے, پیر لاکھوں روپے کا ہے صرف, اور صحت کروڑوں روپے کی ہے. تو اپنے جسم پر غور کرے وہ اور اللہ کا شکر کرے. اے اللہ وہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, میں دیکھ سکتا ہوں, تیرا شکر ہے. وہ بہرا ہے, سن نہیں سکتا, میں سن سکتا ہوں, تیرا شکر ہے. اس کے دانت نہیں ہے, وہ کھا نہیں سکتا, میں کھا پاتا ہوں. وہ ارب پتی ہے, پیٹ خراب ہے, بیماری ہے, کھا نہیں سکتا, میں کھا لیتا ہوں, ہضم کر جاتا ہوں. تو شکر ادا کرے گا اپنی جسمانی نعمتوں پر. پھر اللہ نے جو مادی نعمت اس کو عطا فرمائی, ایک ایک نعمت کو سامنے رکھ کر صرف 5 منٹ اللہ اور اس کے درمیان تعلق قائم کرے اور شکر ادا کرتا رہے, حسد خود بہت ختم ہو جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو نظر بد کے ہیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو حسد کے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. میں نے یہ بات کیوں کہی؟ غریب کی کوئی زندگی در حقیقت نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں بہت مشکل ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ٹائم نہیں ہے, اچھا بولیے پلیز پوچھیے, آپ کا سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے, بولیے مائک میں جلدی, فوراً ٹائم نہیں. السلام علیکم. جلدی کی فوراً کیجیے. مجھے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی سے پہلے سب صحیح تھا, اب شادی کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بیمار ہو گئی, بہن بیمار ہو گئی تمہاری جانے کی وجہ سے, یا یہ لوگ منحوس ہیں, یا تمہارے گھر میں تعویذ گنڈے ہوتے ہیں, تعویذات بھی ملتے ہیں, کسی کا دوپٹہ کھو جاتا ہے, تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہو کے بچتا ہے, تو امی کو شوگر ہو گئی. ایک کام کرتے ہیں, ہم جب نیکسٹ ویک اس پہ جادو پہ شو کریں گے تو آپ ضرور تشریف لے کے آئیے گا. اور بس وہ بات جو تھی وہ ادھوری رہ گئی, شاید اللہ میاں نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ بات آپ سے کر سکوں, لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا, شکر ادا کیجئے, تمام چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی. رہی اس کی بات, آپ کو یاد ہوگا کہ تودا گرنے سے 13 مزدور جہاں بھاگ ہو گئے تھے. آج انہیں مرے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. سوال یہ ہے کہ کیا غریب کی زندگی ہمیشہ ایسے ہی ہوگی؟ کیا وہ یہ وجہ تلاش کرتا رہے گا کہ مجھے نظر بد ہو گئی, مجھ سے کسی نے حسد کر لیا؟ ایک حقیقت تو یہ ہے, لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے. آپ نے اپنے اندر سے جاگنا ہے. جب جاگیں گے اور اپنا حق مانگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی دراصل ویسی نہیں ہے جیسی آپ نے سوچی. چھوٹا سا ایک بریک آپ کے میرے درمیان, منڈے تک آئی پرومس یو جادو پہ ہم شو کریں گے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد منڈے کے دن. تب تک کے لیے خدا حافظ.